السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 6 کے ساتھ 7۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، اور تیسرا فرض قرأت۔ قرأت کے تعلق سے 3-4 نشستیں ہماری گزری، اور آج اس کا یہ 4-5 دن کا خلاصہ اور سمری سمجھ لیں وہ ہم سن لیتے ہیں۔ اور قرأت کے تعلق سے یہ توجہ دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دوسرے فرائض کے مقابلے میں قرأت تھوڑا الگ پڑ رہا ہے، کیونکہ قیام جو ہے اس میں کھڑا رہنا ہے۔ اب آدمی کھڑا رہے گا تو قیام تو ادا ہو گیا، رکوع سجدہ وغیرہ میں ایک طرح سے وہ ارکان ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ انسان اس طرح سے جھک جاتا ہے، اس طرح سے ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس طرح سے سر رکھ دیتا ہے، تو اس کا رکوع سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ وہ محنت اور زیادہ اس میں پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ قرأت ہے تو وہ عربی کے اعتبار سے وہ زبان سے وہ سب ادا کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ راتوں رات آ جائے، اور اس میں باقاعدہ اچھے سے سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرأت وہ دوسرے سب سے الگ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا کہ قیام فرض ہے، یعنی کہ بیٹھ کے تمہاری فرض نماز نہیں ہوگی، آپ کھڑے ہو کر پڑھے۔ اب دوسرے دن وہ کھڑا ہو گیا، اب جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی تو اس کا تو قیام صحیح ہو گیا۔ کوئی ہے رکوع میں پیٹھ سیدھی نہیں رکھ رہا ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اس طرح سے نہیں کرتے، یہ سیدھا رکھنا چاہیے، اس نے سیدھا کر لیا، رکوع ٹھیک ہو گیا۔ سجدے میں کوئی ناک نہیں لگا رہا، یہ ہڈی، آپ نے اسے سمجھا دیا تو اس نے وہ سدھار لیا، معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن قرأت میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ غلطی ہے، تو صرف بول دینے سے بتا دینے سے صحیح نہیں ہوگا، اس کو پھر پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کو وقت دینا پڑے گا۔ اب دنیا اتنی غالب آ گئی ہے کہ دنیا بھر کے تمام کام کاج سیکھنے کے لیے وہ سب کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے، عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے اب شیطان بھی آ جاتا ہے، پھر انسان بھی آ جاتے ہیں، مخلوق بھی آ جاتی ہے، دنیا بھی آ جاتی ہے، مال کی محبت بھی آ جاتی ہے، اور طرح طرح کے ایسے بہانے انسان پھر تلاش کر لیتا ہے، اور پھر شیطان اسے کہتا ہے کہ یہ سب چیزوں میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم کو جیسا آتا ہے ویسے پڑھو، قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ وہ بولتا ہے جو جیسا اللہ نے فرمایا ویسا عمل کرے، پھر کہے کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے، ان کو وہ ٹھیک سوبھتا ہے۔ ان کی زبان میں یہ جملے اچھے لگتے ہیں جو پہلے پوری محنت کرے، پھر کہے کہ بھائی ہم سے اتنی صحیح نہیں ادا ہوتا اللہ۔ اب جس نے کچھ محنت ہی نہیں کی، صرف ویٹ ہوتا رہے ہیں، اور پھر قبول کرے تو اس کو تو وہ دعا مانگنے بھی شرم آنی چاہیے کہ میں نے کون سی ایسی عبادت کی ہے۔ تو قرأت کے تعلق سے 4-5 مسئلے جو اہم ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر حروف یعنی کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو، یعنی سا، سین، صاد، شین، یہ چاروں الگ الگ ہوں۔ اسی طرح دال، ضاد یہ الگ ہو، ذال، جیم، زا، ظا الگ الگ لگ رہے ہیں، تو الگ الگ لگنا چاہیے، سمجھے آپ بات کو؟ تو ضاد پڑھا جا رہا ہے تو ظا نہ سنائی دینا چاہیے، ذال پڑھا جا رہا ہے تو جیم نہیں ہو جانا چاہیے، جیم پڑھ رہے ہیں تو زا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے۔ ہاں جو وقت دیتا ہے یہ ایک طرح کا انویسٹمنٹ ہے، ویسٹ نہیں ہے۔
آپ اس میں وقت دیں گے تو آپ ایک طرح کا انویسٹ کر رہے ہیں جو آج آپ کو نہیں آتا ایک ہفتے کے بعد آ جائے گا، جو ایک ہفتے کے بعد نہیں آتا ایک مہینے کے بعد آ جائے گا، جو ایک مہینے کے بعد نہیں آتا سیکھتے رہیں گے ایک سال کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ بات ایک مسئلہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا کہ کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آدمی خود سن سکے، صرف ہونٹ کو یہ حرکت دے دینے سے، اس کو گجراتی میں ففڑا وہ بولتے ہیں، وہ ففڑانے سے قرات ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ جب امام ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تب مقتدی کو قرات نہیں کرنی۔ جو ایک مسئلہ یہ تھا جو ہم نے کل ہی بیان کیا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو مخارج وغیرہ تو صحیح ہونے چاہیے لیکن وہ صحیح ادا بھی ہونا چاہیے، یعنی اتنا سپیڈ سے اتنا فاسٹ پڑھنا کہ پورے کے پورے لفظ ہی کھا جائیں اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سنائی نہ دے، اس طرح سے پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ اس طرح سے نمازیں بھی نہیں ہوں گی، برباد ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں دو مسئلے اور، کیونکہ یہ جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے تراویح میں اس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں اور اس پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس طرح سے تذکرہ ہوتا ہے کہ تمہارے امام صاحب کتنا وقت لیتے ہیں، بولے وہ تو 22 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، بولے ہمارے والے تو 17 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، تو یہاں پر آیا کرو۔ اب وہ زندگی کے 5 منٹ بچا کے کیا کرے گا؟ اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام صاحب ہے وہ تو 17-18 منٹ میں یوں پھینک دیتے ہیں، ایسا بولتے ہیں گجراتی میں، ختم کر کے سب پھینک دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو امام تم کو 20 رکعت 17 منٹ میں بعد پھینک دیتا ہے وہ تم کو جنت سے بھی پھینک دے گا، وہ تم کو کبھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اچھا اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی امام ہے وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کئی سارے لوگ، یہ تھوڑی سخت بات بولتا ہوں، ہر امام کو لاگو نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کئی سارے امام صرف اور صرف تنخواہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی امامت گئی ان کی نماز جیسے عام آدمی کی جاتی ہے وہ بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب تک پگاڑ ملتا ہے تنخواہ ملتی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا تراویح میں بھی اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ اگر الگ سے کوئی نذرانہ نہیں ملے گا یا الگ سے کوئی تم کو فائدہ نہیں ہوگا مالی اعتبار سے، یقین جانیں ایسے لوگ تراویح نہیں پڑھیں گے۔ وہ پڑھتے ہی مال کے لیے ہیں، اس کو پھر قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، وہ نہیں کہنا ہوتا ہے، وہ صرف مقتدیوں کو اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے تراویح پڑھائی، اب 10 منٹ میں بھی پڑھا سکتے ہیں، 20 رکعتیں 10 منٹ میں بھی ختم کر سکتے ہیں، اور سامنے اس کے پیچھے پڑھنے والے بھی ایسے ہی مطلبی ہوتے ہیں، ان کو صرف ایک نام لکھانا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے پڑھی، کیا پڑھی جو پڑھے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ اللہ کے لیے پڑھ ہی نہیں رہے، نہ یہ نہ وہ، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو آپ سنیں گے تو وہ پڑھیں گے اللہ اکبر الحمدللہ اللہ اکبر، کیا سنیں آپ؟ یہ حرام اور سخت حرام ہے، یہ دین کا مذاق بنانا ہے، عبادتوں کا مذاق اڑانا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کی مبارک راتوں میں، وہ بھی مسجد کے اندر، اور اتنے سارے مسلمان جمع ہو کر جب یہ کام کریں گے تو پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ پھر رمضان میں ہی فساد و دنگے ہوتے ہیں، رمضان میں ہی مسجد کو اسپیکر اتارنے کی باتیں ہوتی ہیں، رمضان میں ہی پھر بولڈوزر چلائے جاتے ہیں، اور رمضان میں ہی مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، کیونکہ تم اللہ کو ہی ناراض کر رہے ہو۔ پھر کہتے ہو کہ اللہ کا مبارک مہینہ، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں عذاب آ رہا ہے؟ ارے تم وہ اسی طرح پڑھ ہی نہیں رہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، تم پڑھ کسی اور طرح سے رہے ہو۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کیسا بھی ہو، اور گناہ کے تعلق سے یہ تھا کہ اگر ایک گناہ ہے تو 1000 لوگوں کے مل کے وہ گناہ کرنے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر کوئی کام حرام ہے، گناہ ہے، تو کیا 1,00,000 لوگ مل کے وہ گناہ کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہو جائے گا؟ گناہ سب مل کے کرنے سے گناہ ہی رہے گا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر گناہ کرنے والا کتنا ہی بڑا عالم ہو یا کتنا ہی بڑا مولانا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے
کیا وہ جائز اور حلال ہو جائے گا؟ کیا وہ ویلڈ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ کوئی آدمی یا پیر، مولانا، امام صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو اس کا پیرامیٹر ہے شریعت محمدی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت یہ میزان ہے، یہ ناپ تول کا آلہ ہے، یہ پیرامیٹر ہے۔ ہم ہر کسی کو اس پہ چیک کریں گے، اس پہ چیک کریں گے۔ اگر ان کی باتیں، ان کے طور طریقے، ان کے جو رہن سہن، ان کی عادت و اطوار، ان کو کردار اور گفتار اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور اگر اسے ہٹ کر ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے اور یہ اپنی چلا رہا ہے، سنت کچھ اور ہے، یہ اپنی منمانی کر رہا ہے، تو ایسا پیر پیر نہیں، ایسا مولوی مولوی نہیں، ایسا عالم عالم نہیں، بلکہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف یا سنت سے ہٹ کر باتیں کر رہا ہو، یہ کوئی پیر، مولانا یا امام نہیں ہو سکتا، یہ تو شیطان ہوتا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ آپ ہرگز یہ فیصلہ نہ کریں کہ بھائی فلاں شخص اتنا بڑا آدمی ہے، وہ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ انسان گناہ کر سکتا ہے، یعنی انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہے، بلکہ ولیوں سے بھی ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، وہ ان سے گناہ سے ان کو اللہ دور کر دیتا ہے، اور بے شک کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ کر بھی لیں کوئی گناہ تو وہ ممکن ہے۔ تو ولیوں کی وہ باتیں ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی میرے پیچھے 1000 لوگ نماز پڑھتے ہیں تو میں غلط کیسے کر سکتا ہوں، میرے 10,000 لوگ مرید ہیں تو میری غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، غلطی تیری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ شریعت بتائے گی۔ اور یہاں پہ جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں، اس کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ اس مولانا کا یہ موقف ہے، یا اس مولانا کا، یہ امام کا یہ مسئلہ ہے، یا یہ رائے ہے، یا یہ اوپینین ہے۔ یہ ہمارا اوپینین اور رائے نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کی باتیں ہیں، اور اس میں صرف ہر کسی کو نہیں، یہ خود اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، اپنے آپ کو بھی چیک کریں۔ لہٰذا اکیلے نماز پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں، جب اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور اس طرح سے پڑھیں کہ پورے کے پوری بات ہی کھا جاتے ہیں، آیت مبارکہ ہی، ایسا تراویح میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مرغی چونچ مارتی ہے، مرغی کو آپ نے دانہ چگتے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھنا نہیں دیکھا تو غور سے دیکھنا۔ مرغی جب دانہ چگتے تو کیسے کرتے؟ یوں یوں کرتی ہے، یوں 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 ایسے کرے گی۔ آج کل مسلمان تراویح میں وہی کام کر رہے ہیں، یوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ریس لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کو سانس السلام علیکم، ابھی وہ سلام پھیرے، اس سے پہلے امام صاحب کھڑے ہو کر اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اگر اللہ اکبر کر کے جوائن ہوتا ہے تب تک تو وہ رکوع میں پہنچ جاتے ہیں، یہ رکوع میں پہنچتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے امام اور مقتدی کی یہ ریس لگی ہے بھاگم بھاگی کی کہ بھئی کیس کون آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ پورا بالکل یوں تھک جاتا ہے، اور آدمی تو اس سے تو اس کو تو آپ جیم اور کثرت بھی نہیں بول سکتے، کہ کثرت میں بھی کچھ نیم ہوتے ہیں یار، اس میں بھی سانس کھانے کا موقع دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو وہ بھی نہیں دیا جاتا، اور اس میں وہ بھی عبادت کے نام پر۔ تو یہ بالکل ایسا یہ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسی نماز اور ایسی تراویح کا حکم ہے، نہ ہی اس طرح سے نماز عطا ہوگی، نہ ہی اس طرح سے اللہ اور رسول راضی ہوں گے، نہیں، ایسے نہیں ہوں گے۔ یہ سب لوگ مل کر بھی کریں تو بھی اس طرح سے نہیں ہوگا، یہ کام نہیں چلنے والا آپ کا، یہ کسی کا بھی نہیں چلنے والا، کیونکہ یہ مسئلہ صحیح یہی ہے، بلکہ یہ حرام اور سخت حرام اس طرح سے نماز پڑھنا، اس طرح سے قرات کرنا، صحیح وہی ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جلدی پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اس کو بولتے ہیں فاسٹ، اور لوگوں نے اس کو دھیما بول دیا ہے، ان کی نظر میں یہ دھیما ہے، تو فاسٹ تو پھر کیسا ہوگا؟ فاسٹ کیسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ یہ نماز نہیں ہوگی، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے، اور یہ بالکل بہت بڑا گناہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرے، اور ہرگز ایسوں کے چکر میں نہ پڑے جو تم کو جلدی فری کرتا ہے۔ تم ایسوں کے پیچھے نماز پڑھے جو تم کو نماز سے آزاد نہیں کرواتا۔ یہ لوگ تم کو نماز اور مسجد سے فری کرتے ہیں نا، جلدی فارغ کرتے ہیں، بولا آپ کو جلدی نورا کرے، وہ اس سے نورا مت ہو، آپ کو بالکل نورا کر دے گا، آپ کو ایمان سے بھی نورا کر دے گا۔ اسے پیچھے ایسوں کے پیچھے پڑے جو تم کو جہنم سے آزاد کرا دے، ایسی نماز تمہیں پڑھائے، ایسا دین تمہیں سکھائے کہ اس کا دامن پکڑ کے تم چلتے رہو، سیکھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، گناہ معاف ہوتے رہیں، ثواب ملتے رہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں کی صحبتیں بھی نصیب فرمائے، اور ایسے امام اور ایسے لوگ مخلص اور عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ لہٰذا قرات کے تعلق سے قرات صحیح قرات اور سچی نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔